اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم تھوڑی ہٹ کے بات کر لیتے ہیں۔ ہم جابز اور پیسہ اور فلاں ان چیزوں پہ تو گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج ذرا ایمبیشن اور آرٹ اور کلچر کی بات کر کے دیکھتے ہیں تھوڑی سی اس پہ، اور شاید ہی ہم اس کے بعد پھر ایمبیشن کا ٹاپک بھی کلوز کر دیں اور ہم کسی اور اگلے ٹاپک پہ چلے جائیں۔ پھر یہ تو طے ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ اپنے صرف آرٹ کے میرٹ پہ کامیاب نہیں ہوتا، کمرشلی سکسیزفل نہیں ہوتا۔ یعنی سکسیس کا میئر اب سب سے بڑا تو یہی ہے نا کہ کون کمرشلی سکسیزفل ہے۔ تو آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے کہ کتنے آرٹسٹ ایسے ہیں جو کمرشلی سکسیزفل ہیں اور کتنے آرٹسٹ ایسے ہیں جو کمرشلی سکسیزفل نہیں ہیں۔ اور آرٹ فارم ساری لے لیجئے آپ اس میں صرف آرٹسٹ یعنی تصویریں بنانے والے شامل مت کیجئے، آپ اس میں ایکٹر بھی لے سکتے ہیں، لے لیجئے۔ آپ اس میں جو آپ کے لکھنے والے ہیں، رائٹرز ہیں، وہ کتابیں لکھنے والے بھی لے لیجئے، اس میں آپ شاعر بھی اس میں لے لیجئے، تو آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی آرٹ فارمز جتنی بھی ہیں، میوزک ہے فار ایگزامپل، ایک بڑی آرٹ فارم ہے کہ کچھ لوگ کمرشلی سکسیزفل ہیں اور کچھ لوگ کمرشلی سکسیزفل نہیں ہیں، اور اس بات کا تعلق صرف ان کی کوالٹی سے نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ کمرشلی سکسیزفل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوالٹی پور ہے یا کمتر ہے، اور جو لوگ کمرشلی سکسیزفل نہیں ہیں، کمرشلی سکسیزفل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوالٹی بہت بہتر ہے یا بہت سپیریئر ہے اور دے ریئلی ڈیزرو ٹو بی ایٹ دیٹ پلیس، ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ جو آج کل کے دور کی جب ہم بات کریں نا، پچھلے 60-70-100 سال کی، اس میں تو یہی چل رہا ہے نا۔ اس سے پچھلے اب کسی 1840 اور 1756 کی کسی نے تصویر بنائی تھی تو اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آج ہم اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے آکشن کرتے پھرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم ملینز آف ڈالر کی آکشن کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ون آف ٹائپ چیز ہے، اس کا کسی خاص چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا۔ تو لیکن جو اصل بات ہم آج کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ کمرشل سکسیس اور کوالٹی آپس میں ضروری نہیں ہے کہ ریلیٹ کریں، اور اکثر کیسز میں نہیں کرتی۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مولا جٹ آئی، جو اوریجنل مولا جٹ فلم تھی، اور کوئی محمد سرور چودھری صاحب تھے جنہوں نے، وہ پروڈیوسر تھے اس کے، اور ڈائریکٹر تو اس کے دوسرے تھے، الطاف حسین تھے غالباً، تو لیکن نام سرور چودھری صاحب کا چلا۔ جب وہ فلم ہٹ ہو گئی تو نام سرور چودھری کا چلا، اور ان کی وہ زندگی کی پہلی فلم تھی، اور جیسے بھی انہوں نے بنائی، ریسورسز جہاں سے بھی اکٹھے کیے، خبر یہی تھی کہ وہ ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں تھے، اور بس آخری پونجی انہوں نے اپنی لگا دی اور مولا جٹ چل گئی، اور چلی تو ایسی چلی کہ بس چلتی رہی بس پھر۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اس کو 100 ہفتے گزر گئے لگے ہوئے، ان دنوں ہفتے کاؤنٹ ہوتے تھے نا کہ کس فلم کو کتنے ویکس ہو گئے لگے ہوئے، تو اور وہ ویکس فرض کیجئے اگر پہلی گو میں وہ 10 سنیماز میں لگی ہے تو وہ پہلے ہفتے کے بعد 10 ہفتے کاؤنٹ ہوتے تھے، ایک ہفتے ایک سنیما کے بیسس پہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اس کو 100 ہفتے ہو گئے تو آئی واز انٹریگڈ، میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے، یہ کون سی فلم ہے جو اس کو 100 ہفتے اچانک ہو گئے ہیں اور جو چلے جا رہی ہے ابھی بھی، تو اس کو دیکھنا چاہیے جا کے۔ تو آئی ایکچولی وینٹ ٹو سنیما، اور میں نے اکیلے ہی میں گیا اور میں نے جا کے فلم دیکھی، اور یہ ظاہر ہے یہ کافی پرانی بات ہے، آئی وازنٹ ایون میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو وہ فلم میں نے دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ فلم واز اے ویری پور پروڈکشن بائی اینی اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں جو ان کے میک اپ تھے، جو خون کے جو انہوں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے، وہ انتہائی صاف نظر آتا تھا کہ صرف رنگ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دی میک اپ واز پور، دی ایکٹنگ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ ایکچولی۔ 2 بڑے ایکٹر تھے اس میں ماشاءاللہ، سلطان راہی مرحوم اور مصطفیٰ قریشی صاحب، دونوں بڑے ایکٹر ہیں، لیکن یہ کہ ڈائریکٹر کا کام ہے نا کہ اس کو انہوں نے ان سے کیا کام لینا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی جو سٹاف سپورٹ جو بھی تھی ان کی، خاتون پتہ نہیں کون سی تھی، مجھے اب یاد نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی نہ ایکٹنگ تھی، نہ ڈائریکشن تھی، نہ کوئی میک اپ تھا، نہ کوئی میوزک تھا، نہ کچھ نہیں تھا۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، کوالٹی کے لحاظ سے اٹ واز اے پور پروڈکشن، ٹھیک ہے۔ یہ میں بالکل یہ بات تسلی سے کہہ سکتا ہوں
ڈائلاگ البتہ اس کے بڑے اسپیشل تھے، ناصر ادیب صاحب نے لکھے تھے، اور وہ جس طرح سے انڈین فلم شعلے کے ڈائلاگ تھے نا، یعنی بڑے بڑے ڈائلاگ، ایسی بڑی بڑی بات اس میں جو عام طور پہ نہیں کی جاتی، وہ انہوں نے اسی طرح کا تجربہ یہاں اس میں مولا جٹ میں کیا تھا. بڑے بڑے ڈائلاگ تھے اس کے، بڑی بڑی باتیں تھیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو میں اگزامپل نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کافی یعنی بڑی بڑی بات تھی اس کے اندر. کوئی خدا نخواستہ ولگر بات نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس طرح سے ذرا بڑائی والی باتیں تھیں اس میں. تو وہ فلم چلی اور بے شمار چلی، ڈنکے کی چوٹ چلی جناب، چونکہ لوگوں کو پسند آ گئی. تو لہذا کمرشل سکسیس اور کوالٹی آپس میں ریلیٹ نہیں کرتی، جبکہ بہت ساری جو کوالٹی موویز تھیں، جو جیسے چراغ جلتا رہا بنائی فضل احمد کریم فضلی صاحب نے، اور اسی طرح سے یہ بڑے بڑے نام تھے اس میں، فیض صاحب اور فلاں اور پتہ نہیں کون کون، لیکن اس کے باوجود ان کی فلم نہیں چلی. کوالٹی بہت اچھی تھی لیکن فلم نہیں چلی. ابھی بھی آج کل بھی یہ چل رہا ہے نا قصہ، ایک کیا ہے، بیٹل ایوری ڈے سم تھنگ، ایک نئی مووی آئی ہے ہالی ووڈ کی، ڈائکیپریو کی، جو کوالٹیٹیولی جس کی بڑی تعریف ہے کہ بڑی زبردست پروڈکشن ہے، لیکن کمرشلی وہ نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا بھر کا معاملہ ہے، کچھ ایسے ہی ہے. تو آرٹ اور ایمبیشن، اس کا ریلیشن شپ یہ ہے جس ریفرنس سے میں یہ بات کر رہا ہوں. میرا تو ظاہر اپنا ایک لمیٹڈ سا پرسپیکٹو میں لے کے چلتا ہوں کہ ہر وہ آرٹسٹ جو ایمبیشس ہے وہ کمرشلی سکسیزفل ہو جائے گا. کوالٹی اس کی جو بھی ہے، اپنی کوالٹی کو بھی امپروو کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کرے گا، ضرور کرے گا اور بہتر سے بہتر چیزیں بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ کمرشلی سکسیزفل ہو جائے گا. لیکن ہر وہ آرٹسٹ جس کی ایمبیشن کا لیول لو ہے، اور وہ یس کوالٹی پہ اس کا فوکس بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موڈ ہے اس کا، ہاں دیکھیں گے کریں گے، جی چاہے گا تو کر لیں گے، نہیں جی چاہے گا تو نہیں کریں گے. آج اب کتابیں لکھنے کا بھی معاملہ یہی ہے نا، کہ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیجئے کہ جان گریشم صاحب شروع ہوئے تو ان کا ہر 6-8 مہینے یا اس سے بھی پتہ نہیں پہلے ایک ناول آ جاتا تھا. اور کئی لوگ ہیں جو ارندھاتی رائے ہیں، جو انہوں نے ایک ناول لکھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس کچھ جب کبھی ہوگا لکھنے کو تو میں لکھوں گی، مجھ پہ کوئی پریشر تھوڑی ہے کہ اگلے سال میں نے پھر کتاب پبلش کرنی ہے. تو یہ بھی ایک ہے. تو یہ ایمبیشن کا لیول فرق ہے. تو لیکن جو بھی آرٹسٹ ایمبیشس ہوگا وہ کمرشلی اکثر سکسیزفل ہو جائے گا، چونکہ اس کا فوکس بڑا کلیئر ہے کہ اس کو کام تو کرنا ہی ہے، اس کا یہی ٹریڈ ہے، اس کو پسند ہے، اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. وہ چاہے آرکیٹیکٹ ہے، چاہے پینٹر ہے، وہ چاہے میوزک ہے، چاہے کچھ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ہوگا کہ چونکہ مجھے ایک کمرشل سکسیس بھی چاہیے، تو اس کی ایمبیشن میں یہ شامل ہوگا، اور وہ کمرشلی سکسیزفل ان موسٹ کیسز ہو جائے گا. اور وہ آرٹسٹ جو کہ بے شک بہت اچھا ہو، نیچرلی گفٹڈ ہو، بہت خوبیاں ہوں اس کے اندر، وہ پھر بھی کمرشلی سکسیزفل نہیں ہو پائے گا، چونکہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا. تو یہ ایمبیشن کا ریلیشن شپ یہ ہے. تو اگر آپ کسی آرٹ فارم میں ہیں، اگر آپ کسی ایسے کام میں ہیں جہاں پہ کوئی بھی آرٹ فارم آپ کے پاس ہے اور جس سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کمرشلی سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی ایمبیشن کا جائزہ لیجئے کہ آپ ایمبیشس ہیں. آپ واقعی آپ کی ایمبیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کو کمرشل سکسیس کی طرف ڈرائیو کرتی ہے. اگر ہے تو پھر آپ ہو جائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں ہوں گے. اور اگر آپ کمرشلی سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، ادھر سے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی ایمبیشن کو ٹھیک کر لیجئے. پھر اپنی ایمبیشن کو پھر آپ اس طرح سے ڈیزائن کر لیجئے، اس کو یعنی سمجھا بجھا لیجئے اپنی ایمبیشن کو کہ بھئی ادھر جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. تو پھر وہ کیجئے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلیے. دیکھیے نا، ایمبیشن کا کام صرف جابس اور بزنس میں نہیں ہے، ایمبیشن ہر چیز پہ ہے. یعنی ہمارے آپ دیکھ لیجئے نا، جو ایون جو ریلیجن بھی ہمارے جو لوگ جو لوگ ریلیجن پہ بات کرتے ہیں، بہت گروپس ہیں، بہت انڈیویجول ہیں جو بات کر رہے ہیں اس وقت، ادارے بنا لیے ہیں انہوں نے چھوٹے موٹے جیسے بھی ہیں، اور وہ سب کے سب جو لوگ ایمبیشس ہیں وہ سب کے سب کمرشلی سکسیزفل ہیں، کیونکہ ان کی ایک ویورشپ ہے، اور وہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ جی اگر میری ویورشپ نہیں ہے تو میرے تبلیغ کا کیا فائدہ. تو مجھے تو ویور چاہیے تاکہ میری تبلیغ دور دور تک پہنچے. لیکن ان کی یہ ایمبیشن بھی ہے کہ وہ ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو سمجھیں، جانیں، پہچانیں، ان کا نام ہو. تو نام حاصل کرنے کے لیے آبویسلی وہ کوشش کرتے ہیں.
اور وہ میں ان کی کوشش پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اس کوشش پہ یہ کوئی اعتراض کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش فلاں ٹھیک نہیں تھی یا فلاں ٹھیک تھی، یہ میرا جاب ہی نہیں ہے، نہ میں ٹیکنیکلی کیپیبل ہوں کہ اس پہ کامنٹ کروں گا، لیکن میں صرف اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، یعنی بائی دی اسٹینڈرڈ آف دی ورلڈ، تو ہی اور شی ہیز ٹو ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف ایمبیشن فار دیٹ. اور اگر آپ کی ایمبیشن، اور اس لیے ایمبیشن کو کانسٹنٹلی ریویو کرنا ضروری ہے، اگر آپ کی ایمبیشن میں کہیں پہ کمی ہے تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچ سکیں گے کمرشلی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.